السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کے 2 کاموں سے بچو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، لعنت کے وہ کون سے 2 کام ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں پخانہ کرتا ہے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 25۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز کافی نہ ہوگی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ رکھے۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 265۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے اس مقام پر قیامت تک جو ہونے والا تھا سب بیان کیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا۔ یاد رکھنے والے نے اسے یاد رکھا اور بھولنے والے نے اسے بھلا دیا۔ یقیناً میرے ان ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ یاد ہوگا، اور جب ان واقعات میں سے کوئی پیش آتا ہے تو مجھے وہ سب یاد آ جاتا ہے، جیسے کسی کو کسی کے چلے جانے کے بعد اس کا چہرہ یاد رہتا ہے، پھر مدت بعد جب اسے دیکھتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4240۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس معاملے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی جو اس میں سے نہیں تو وہ مردود اور باطل ہے۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 4606۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کے ایک ڈھیر پر آئے اور کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر آپ نے پانی منگوایا اور وضو کیا۔ اس وضو میں آپ نے اپنے موضوع پر مسح فرمایا۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 23۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔